اسلامی معلومات۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم جس حدیث پر بات کریں گے وہ حدیث قرطاس سے مشہور ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4432 نمبر حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی بنیاد پر بعض حضرات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان اعتراضات کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ اعتراضات ان کے بجا ہے یا وہ اعتراضات اپنی طرف سے ڈھکوسلے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی البیت رجال، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وفات قریب آیا اور گھر میں کچھ مرد موجود تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض حضرات نے پھر کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع، کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے، تکلیف ہے نبی علیہ السلام کو، وعندکم القرآن، اور تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی نبی کو وہ قلم اور وہ جو قرطاس ہے، وہ جو کاپی کاغذ وغیرہ جو ہے اس دور کے مطابق وہ نہ دو، کیونکہ نبی علیہ السلام پر تکلیف بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے موجود ہے، سب کچھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، تو اہل البیت جو تھے آپس میں ان کا اختلاف ہوا اور انہوں نے بس بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا، بعض ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں قریب کر دو تاکہ یکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھ دے کہ جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، اور ان میں سے بعض اس کے خلاف کچھ اور کہنے لگے۔ فَلَمَّا أَكْثَرُ اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ، جب انہوں نے بیجا گفتگو اور اختلاف زیادہ کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ یا بحث مباحثہ کو ختم کرو۔ یہ جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قرطاس۔ اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کا جو وقت تھا، مرض الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تقریباً 4 دن بعد جو نبی علیہ السلام پیر کے دن پھر اس دنیا سے رحلت فرما گئے نبی علیہ السلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شدت کے وقت میں، اس مرض الوفات میں نبی علیہ السلام نے کچھ کاغذ اور قلم مانگا کہ میں کچھ تحریر کرا دوں، تو 2 گروہ بن گئے۔ ان میں سے اہل البیت جو موجود تھے ان میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ قربو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے لکھنے کے لیے وہ جو آلات وغیرہ ہیں وہ قریب کر دے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام پر بہت غلبہ ہے، موت کا غلبہ ہے، تو نبی علیہ السلام کے قریب نہ کرو کیونکہ تکلیف ہے، اور حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ تو بعض حضرات پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منع کرنے والے میں سے تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو دیکھو انہوں نے دین کے ایک اہم کام میں رکاوٹ ڈالی، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کیا ہوئے، رکاوٹ بنے۔ اس حدیث کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، سلسلہ اس کو ترتیب وار دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت کاغذ قلم جو ہے نا مانگا تھا، تو اس وقت قلم اور کاغذ مانگنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ سوال نبی علیہ السلام نے جو کہا کہ میرے پاس کاغذ قلم لاؤ، یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تھا جو پہلے 9 ذو الحجہ میدان عرفات میں تکمیل دین کی یہ بشارت سن چکے تھے کہ آج دین مکمل ہوا ہے، اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر کیا کر لیا، پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر یہ اللہ نے فرمایا۔
تو یہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ ان صحابہ کو یہ حکم دے رہے کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ، جنہوں نے 9 ذو الحجہ کو یہ بشارت سنی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے۔ تو جب دین مکمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا لکھوانا چاہتے ہیں؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اعتقادی مسئلہ یا کوئی دین کے مہمات میں سے کوئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظامی امور کی نصیحتیں لکھوانا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ نصیحت کہ پورے جزیرہ عرب میں یہود کہیں نہ بستے رہیں، یا بیرونی سیاسی وفود کو اسی طرح اپنے ہاں آنے دیا جائے جس طرح میں انہیں مواقع گفتگو دیتا رہا، یا یہ کہ میرے قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا۔ تو اس طرح کے انتظامی امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتے تھے، نصیحت لکھوانا چاہتے تھے، کوئی عقیدہ اور دین سے جو مہمات دین ہے وہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم سے ہمیں پتہ چلا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ قلم اور دوات کا حکم کس کو دیا تھا، یعنی یہ جو مانگا تھا اور یہ حکم دیا تھا یہ کس کو دیا تھا۔ ایک بات تو اس میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قلم اور دوات مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو لکھنا نہیں جانتے تھے، خود تو لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 کے اندر فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے نہ تلاوت کر سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر یہ کام ہوتا تو اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو جھوٹے لوگ ہیں اور باطل جو لوگ ہیں پھر وہ شک میں پڑ جاتے، شبہ میں پڑ جاتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو لکھنا نہیں جانتے تھے، تو خود تو لکھنے کے لیے نہیں مانگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو محمول کریں گے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سیکرٹری تھا، کہ اس کو جو ہے یہ حکم تھا اور اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ چیز لکھنی ہے اور اس کے لیے قلم اور کاغذ لے کے آؤ۔ ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لکھنے کا کام تھا وہ کون سا انجام دیتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں صلح نامہ کو حدیبیہ میں تو کس نے لکھا تھا؟ وہ حضرت علی کرمہ اللہ وجہ نے لکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا یہاں پر لکھنے کا، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیا تھا۔ اور اسی پر ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے کہ امرانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان آتیہ بطبق یکتب فیہ ما لا تضل امۃ من بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کاغذ لانے کا کہا تاکہ وہ اس میں وہ چیز لکھ دے کہ اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی۔ تو علی رضی اللہ عنہ خود آگے پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے جائے، اس خوف کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم بھی کس کو تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ اس میں یہ کریں گے، یہ اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کریں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے فرمان کا جو ہے نا وہ اطاعت نہیں کی، حکم نہیں مانا، تو یہ اعتراض تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بنے گا۔ اور دیگر صحابہ کرام جو 2 جماعت بنے تھے، ایک جماعت نے کہا تھا کہ قلم اور کاغذ وغیرہ قریب کر دو، اور ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف ہے، شدت ہے، مرض الوفات کا زمانہ تھا، تو ان کو قریب نہ کرو، بلکہ کتاب اللہ سے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو ان حضرات نے اپنی فقاہت کی بنیاد پر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ قریب نہ کرو، تکلیف کا زمانہ ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، سب کچھ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ تو ان کی فقاہت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے کی ایک صلاحیت تھی ان کے پاس کہ انہوں نے کہا کہ قریب نہ کرو۔ تو ان جماعت میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اور اس روایت کو اگر ہم دیکھیں، یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ یہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ما لا تضل امتہ کے الفاظ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسی چیز لکھوانا چاہتے تھے رسول اللہ کہ اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی۔ تو ما لا تضل امتہ کا تعلق ہم جو ہے نا خلافت کے ساتھ نہیں جو ہے نا جوڑ سکتے ہیں۔ خلافت کے ساتھ پہلے تو اس لیے نہیں جوڑ سکتے ہیں کہ ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے
کہ ایک اور روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں سے تم تمسک کرو گے، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت جو ہے۔ تو جو گمراہی سے بچنے کے جو اسباب تھے، جو ضروریات تھی جو گمراہی سے بچنے کے لیے، وہ تو پورے ہو چکے ہیں۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خلافت کے حوالے سے نہیں تھا، ما لا تضل امت ہو، جو چیزیں تھی وہ پوری ہو چکی تھی، بلکہ یہ کوئی انتظامی امور کے حوالے سے رسول اللہ بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو پہلے تو ہم ما لا تضل امتوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جو ہے نا جوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم مان بھی لے تسلیم بھی کرے کہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو پھر اس میں واضح بات یہی ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تو حضرت علی کے ہاتھ سے کیوں لکھوائے گا؟ حضرت علی کے ہاتھ سے تو نہیں تھا نا، بلکہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو وہ یہ ہے کہ لکھنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور حکم جو ہے نا حضور علیہ السلام کا ہو، اور کسی اور بزرگ کے لیے یہ خلافت ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ خلافت کس کے لیے تھی؟ ہم صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2387 نمبر حدیث کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے مرض میں، اپنے آخری زمانے میں حکم دیا، ادعی لی اباکی و اخاکی، کہ آپ میرے لیے اپنے بھائی کو اور اپنے والد صاحب کو بلاؤ، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے خوف ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی تمنا کرنے والا، امید رکھنے والا کوئی بندہ اٹھ جائے بعد میں، ویقول، اور وہ یہ کہے کہ انا اولا، کہ میں زیادہ اولا ہوں، یعنی میں خلافت کا زیادہ اولا ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ اور مؤمنین انکار کرتے ہیں، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے خلافت کے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور وہ لکھوانا چاہتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہے، وسئلت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لاستخلفہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے تو کس کو بناتے؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد ثم من، پھر اس کے بعد بعد ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون؟ قالت عمر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عمر۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو شیعہ حضرات اور یہ بعض جو اور لوگ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ خلافت کس کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، اور بعض ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ اوپر ہم نے جو تجزیہ کیا اور اس کے ہم نے جو ہے نا مفہوم کو دیکھا حدیث کا کہ ما لا تضل امتہ، یہ جو ہے نا اس کا تعلق کوئی مہمات دین میں سے نہیں تھا، کیونکہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اب بعض حضرات اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما لا تضل امتہ، کہ امت اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگی، یہ تو کوئی اچھی اور مہمات دین میں سے کوئی بات تھی اور اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاوٹ بن گئے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ضلال جو ہے، ضلالت کے جو معنی ہے، یہ سمجھنے میں ان سے غلطی ہو چکی ہے، کیونکہ ضلالت کا لفظ صرف دینی گمراہی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ دنیاوی بے تدبیری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی استعمال ہوا بھی ہے، اور بھی بہت سارے معنی کے لیے ضلالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف دینی گمراہی کے لیے نہیں۔ جیسے میں آسان ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو کیا پایا؟ لا علم پایا۔ اب ظالم کا معنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اے رسول ہم نے آپ کو نعوذ باللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا، نہیں، بے خبر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں، وہ ہدایت کا جو سرچشمہ تھا اور جتنے علوم تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا کیے۔ تو ما لا تضل امتہ کوئی مہمات دین میں سے نہیں تھا، بلکہ کوئی انتظامی امور سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں تھی۔ اچھا، پھر یہ لوگ یہ جو کہتے تھے کہ بس اتنی ضروری بات تھی تو حضور علیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اعتراض کیوں کیا، یعنی روکا کیوں، انکار کیوں کیا؟
کیوں منع کر دیا؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. حضرت جو وہ حضور علیہ السلام کے مزاج سے باخبر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بہت تکلیف کا زمانہ ہے اور دین تو مکمل ہو چکا ہے، انتظامی امور اس کو دیکھا جائے گا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں، بعد میں اگر موقع ملا تو پھر رسول اللہ لکھوا دیں گے. اب میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، جب صلح حدیبیہ تھا، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح نامہ پر جو ہے نا خط کے اوپر لکھا کہ من رسول اللہ، کہ یہ خط، یہ جو صلح نامہ یہ کس کی طرف سے، یہ جو ہے من رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی طرف سے. تو مشرکین نے کیا کہا تھا کہ ہم تو رسول ہی مانتے نہیں ہیں، تو آپ اس رسول اللہ یعنی رسول اللہ والا جو لفظ ہے اس کو مٹا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ اس کو مٹا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ قسم اٹھایا کہ میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. تو آیا اب یہ کہیں گے ہم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی؟ نہیں، ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حکم کی نافرمانی کی. یہ نبی کے ساتھ محبت کا وہ اعلیٰ درجہ تھا کہ وہ اس پر جو ہے نا کیا مٹانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس طرح اور ایک اور روایت ہمیں ملتا ہے حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو نکاح سے انہوں نے انکار کیا تھا، کہ جب یہ باندھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جب وہ آزاد ہو گئی تو اس کو پھر اختیار مل گیا اپنے شوہر سے علیحدگی کا. تو اس کے شوہر جو تھے وہ حبشی تھے، تو اتنے جو خوبصورت زیادہ نہیں تھے. تو جب آپس میں جدائی ہو گئی حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اس طرح ان کے شوہر کا، تو وہ شوہر بہت اس سے زیادہ پیار کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے شوہر کا، جو پہلا شوہر تھا ان کا، اس کو دیکھا تو ان پر ترس آیا اور حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرو. تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بطور مشورہ ہے. تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا نکاح سے. تو ادھر بھی ہم کیا کہیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی نافرمانی ہوئی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوئی. ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کر دیا، تو یہ محبت میں انہوں نے کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ دین مکمل ہے. جب دین مکمل ہے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کو کیوں تکلیف دی جائے؟ اس میں ایک اور اعتراض، یہ اعتراض ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی حکم کی، تو یہ نافرمانی نہیں تھی اور یہ تکلیف کی وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک اور اعتراض یہ کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے. تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو سنت کو غیر ضروری قرار دیا، سنت سے انکار کر دیا اور سنت کی ضرورت ہی نہیں رہی، انہوں نے تو صرف کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ ہی کافی ہے. یہ اعتراض ہی غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسبنا کتاب اللہ کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا. ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ سنت نبوی کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال قرآن سے پیش کرتا ہوں. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے اس آیت سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ صرف اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، رسول کی رسالت اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے یہاں یہ مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا کہ حسبنا اللہ، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اس سے سنت نبوی کی غیر ضروری نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک فضول کے اعتراض ہے اپنی طرف سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا اس روایت کے اندر کہ آوازیں بلند ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا. تو بعد لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ آواز بلند کی اور جو ہے کیا بولتے اختلاف کر دیا. تو یہ نعوذ باللہ بے ادبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی؟ وہ تو سب صحابہ کرام آپس میں اختلاف ہوا. تو اصل بات یہ کہ کسی مسئلے پر اختلاف رائے کا اظہار کرنا فی نفسی قبیح چیز نہیں ہے. دور نبوت میں مختلف مسائل پر رائے کا اختلاف رہا ہے اور اختلاف ہوتا رہا ہے، اور ایک فطری بات ہے کہ بحث مباحثے کے اندر انسان کا آواز جو ہے بلند ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر بلاقص جو ہے ان حضرات کی آواز بلند ہو گئی. اور یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں، باقی حضرات بھی موجود تھے اہل البیت، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. تو یہ غیر ارادی طور پر اگر کوئی آواز اختلاف میں بلند ہو جاتا ہے تو کوئی وہ قبیح چیز نہیں ہے اور یہ بھی ادبی شمار نہیں ہوتی ہے.
یہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس سے اٹھا دیا، قومو، تو قومو کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ قومو کے اور معنی بھی آتی ہے کہ بحث مباحثے کو بس ختم کر دو، بحث کو ختم کر دو. اور اگر آپ کہہ رہے کہ قومو کا ہے تو قومو تو جمع کا صیغہ ہے، پلورل کے لیے آتا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف نہیں تھا، بلکہ ان میں تو پھر حضرت علی بھی ان کے ساتھ شامل تھے جن گروہ نے کہا تھا کہ نہ دو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح اور بھی بہت سارے حضرات موجود تھے، دو گروہ بنے تھے نا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض صرف کیوں؟ ہمارے لیے تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں، اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، معیار حق ہے ہمارے لیے صحابہ کرام. اس لیے آپ صرف بغض عمر آپ نے دل میں رکھا ہے، اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رکاوٹ بن گئے تھے اس تحریر کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں کیوں جو ہے وہ کاغذ اور قلم پیش نہیں کیا؟ 4 دن رسول اللہ اس کے بعد پھر زندہ رہے تھے، تو پھر کیوں پیش نہیں کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیش نہیں کیا؟ اگر آپ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے نعوذ باللہ کیا ہے، تو پھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات تک ان 4 دنوں کے اندر دوبارہ تحریر جو ہے نا لکھنے کے لیے کوئی حکم کسی کو دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر خاموشی سکوت کیوں اختیار کیا تھا اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے؟ نبی کے سامنے کوئی غلط کام ہوگا اور رسول اللہ خاموش ہوں گے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی حرف آئے گا. اور اگر یہ اتنی ضروری بات تھی تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ پر اعتراض آئے گا کہ رسول اللہ نے اپنی رسالت کا جو فریضہ ہے وہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر اگر ہم دیکھیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف جو ہے نا آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے، آپ اس کو کیا کریں، جو نازل ہو چکا ہے آپ پر وہ پہنچا دے لوگوں تک. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے، فما بلغت رسالتہ، تو آپ اپنے فریض رسالت کو اچھی طریقے سے نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ جو کچھ آپ کے پاس دین کا جو کچھ نازل ہو چکا ہے، جو ضروریات ہے سب کچھ وہ پہنچا دے. اگر یہ اتنی ضروری بات تھی تو رسول اللہ خاموش کیوں ہوئے؟ اور اگر اتنی ضروری بات تھی تو بعد میں رسول اللہ نے لکھوایا کیوں نہیں؟ تو یہ تو رسول اللہ، یا تو رسول اللہ کی جو ہے نا وہ جو رسالت پر جو ہے نا کوئی نعوذ باللہ خرابی لازم آئے گی، نعوذ باللہ، اور یا جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کے رہے کے ڈر رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اس کی ولایت میں خرابی گئی. جبکہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ولی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو فریض رسالت ہے اس کو اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے جو ہے نا پہنچائے امت تک. اور یہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رکاوٹ بنے تھے، تو وہ تو ایک امتحان تھا ان کا، اور اس امتحان میں تو اعلیٰ نمبروں سے وہ پاس ہو چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ خط، یہ کاغذ وغیرہ یہ چیز آپ قریب نہ کرو، نبی پر شدت تکلیف کی وجہ سے یہ مزید تکلیف میں جو ہے نا بڑھوتری ہوگی، مزید زیادہ جو ہے نا بڑھے گا تکلیف، تو اس لیے آپ قریب نہ کرو کہ ان کے دین تو مکمل ہو چکا ہے. اور بعض حضرات ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ نبی نے حکم دیا ہے قریب کر دو، تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.